ذات پات چیز تمہیں تھیا ہزارے حیران، سر کپیا سولی چڑھیا تھیا ختم خاندان، ہو آہن سب انسان مذہبن مجھائے چھڑیو، اسی صوفی آہیوں مانو، اسی صوفی آہیوں مانو، اسی سندھی آہیوں مانو، اسی سندھی آہیوں مانو، امن امان کا چاہیوں، نہ کی جھیڑا نہ کی جھنگوں، نہ کی شیطان کا چاہیوں، اسی سندھی آہیوں مانو، اسی سندھی آہیوں مانو، امن امان کا چاہیوں، نہ کی جھیڑا نہ کی جھنگوں، نہ کی شیطان کا چاہیوں۔ صوفیوں اور امن کی سندھ دھرتی میں مذہبی ہم آہنگی اور پیار اور محبت کی ایک تاریک رقم ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سندھ میں ہندو برادری بڑی تعداد میں آباد ہیں، مگر افسوس ایک سازش کے تحت سندھ کے قدیمی باشندوں کو سندھ چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ نوجوان اور کم عمر ہندو لڑکیوں کے اغوا اور جبراً تبدیلی مذہب کے واقعات نے ہندو برادری کے افراد کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہاں عیسائی برادری بھی مذہبی جنونیت سے شدید پریشان ہیں۔ اس حوالے سے کرسچن برادری کے لوگوں کا کہنا تھا کہ میرا نام پاسٹر شفیق ہے۔ آپ نے مجھ سے ایک دو باتیں پوچھی ہیں کہ پاکستان کے اندر اقلیتیں عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ آئے دن ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ جہاں پر گورنمنٹ کی رٹ فیل ہو جاتی ہے، انتہا پسند اتنے پاورفل ہیں کہ وہ انڈر ایج لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، فورس کنورشن کرتے ہیں، ان سے شادیاں کر لیتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان میں قوانین ان کے خلاف موجود ہیں، لیکن یہ جو انتہا پسند ہیں پورے ملک میں یہ اتنے پاورفل ہیں کہ یہ سب کو ڈرا دھمکا دیتے ہیں۔ وہ تو کورٹ کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں، جی ہم گھیراؤ کریں گے اور اس کو آگ لگا دیں گے، ججوں کو دھمکیاں دے دیتے ہیں، پولیس کو دھمکیاں دے دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اندیکھی قوت ان کے پیچھے بھی ہو جو ان کو شے دیتی ہے کہ آپ ایسے کام کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو، ارباب اقتدار کو اور ان سب کو نوٹس لینا چاہیے کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جو قانون کو توڑتے ہیں اور اقلیتوں کے خلاف ایسے ظلم و جبر روا رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور حکومتی ارکان وہ ادارے جن کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا نوٹس کیوں نہیں لیتے یا ان قوانین کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی رٹ فیل ہوتی ہے تو ملک بھی بدنام ہوتا ہے۔ بہرحال میں کرسچن ہوں، یہاں پر ہندو، سکھ، کرسچن یا دیگر اقلیتیں جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پاسٹر غزالہ شفیق، یہ بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میرا ملک ہے، میں اس سے پیار کرتی ہوں، اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ مشکلات یہاں پر ہیں، بہت ہیں، اور یہ صرف میری ہی مشکلات نہیں، یہاں ہر پاکستانی مشکلات کو فیس کر رہا ہے، اور یہاں کلاس کی جنگ ہے، جو غریب ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ کرسچن کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں زیادہ تر آپ کو پتہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی کومل کماری کو جو اوڈ قبیلے سے جو بلوچستان جعفر آباد کی بچی ہے، اور کبھی مہک جو جیکو آباد سے بچی ہے، پھر کراچی کی بچی جو ہے ہما یونس جو کرسچن بچی ضیاء کالونی سے، یہ بچیاں وکٹیمائز ہو رہی ہیں، مذہب کے نام پر اس کو وکٹیمائز کیا جا رہا ہے۔ اب آپ مہک کے کیس میں دیکھ لیں، وہ لڑکا شادی شدہ ہے، پہلی 2 بیویوں کو حق نہیں دے رہا، تو مہک کو کہاں سے وہ خوش رکھ سکتا ہے؟ قانون یہاں پر اچھے ہیں، ادارے بھی اچھا ہی سوچتے ہیں،
لیکن المیہ لوگوں کے ساتھ ہے, ان کی ذہنیت کے ساتھ ہے, ان کی سوچ کے ساتھ ہے. یہ معاشرتی المیہ اور سماجی المیہ ہے جہاں پر ہمیں اس وقت سیمینارز کنڈکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس پر ڈائیلاگز اور گفتگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جا سکے. تو بات وہی ہے کہ پھر وہ اقلیت کا کارڈ کھیلنا جو ہماری کمیونٹیز ہیں وہ سمجھتی شاید اقلیت ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اقلیت ہونے کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کو جب مائنڈ سیٹ یہ دے دیا گیا ہے, مذہب تو نہیں کہتا, کوئی مذہب نہیں کہتا کہ آپ دوسرے کی بیٹی کو گھر سے نکالیں. ایک دن میں کون اسلام قبول کرواتا ہے, کون اسلام کو سمجھتا ہے؟ دین کی خدمت کرنی ہے تو اس طرح کریں جو علماء کرتے ہیں. اس طرح نہ کریں کہ آپ گھرانوں کو برباد کر کے ان کی بیٹیوں کو نکال کر ان کو زبردستی, آپ پہلے سے شادی شدہ مرد ہوتے ہیں, اپنی جنسی ہوس کو پورا کرنے کے لیے آپ شادی جیسے مقدس رشتہ کو بھی پامال کرتے ہیں, آپ مذہب کو پامال کرتے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. السلام, میرا نام شمعون مسیح ہے, میں ملک پاکستان کا رہائشی ہوں اور ملک پاکستان ہمارا ایک بہت اچھا ملک ہے. اس میں ہم بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں اور ہمیں اس سے محبت ہے, اس پہ ہم اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس ملک میں ہمیں کسی طرح کا تحفظ نہیں ہے, خصوصاً کرسچن کمیونٹی کو, کرسچن لوگوں کو کسی قسم کا تحفظ نہیں ہے. یہاں پہ 13 سال کی بچی, 14 سال کی بچی, اس کو گھر سے گئی ہے, اس کو اٹھا لیتے ہیں, خوبصورت ہے, اس کو اٹھا لیتے ہیں اور جا کے کسی دوسری جگہ پہ اسلام قبول کروا لیتے ہیں اور پھر وہ ایک سرٹیفکیٹ عدالت میں پیش کر دیتے ہیں, تھانے میں کر دیتے ہیں, اس نے اسلام قبول کر لیا. ایک 13 سال 14 سال کی بچی اسلام کیسے قبول کر سکتی ہے؟ اور اس ملک میں ہماری بہن, بیٹیاں, بیویاں بالکل تحفظ ہیں. یہاں پہ اسلام کی بات آ جاتی ہے, ہر چیز رک جاتی ہے. وہاں پہ جج بھی خاموش آ جاتے ہیں, یہاں پہ پولیس والے بھی خاموش آ جاتے ہیں, ہر ایک مولوی جو ہے نا اس بات کو پھر بہت اچھالتے ہیں. تو وہاں پہ ہمارے جیسے کرسچن کمیونٹی کا کوئی بندے کا, ایک عام سے بندے کا تو کوئی حال نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے, کیونکہ یہ پاورفل لوگ ہوتے ہیں جب اسلام کی بات آتی ہے. تو میری بیوی پھر وہی جو ہائی کورٹ میں ہم نے اتنی پیشیاں کروائیں, ان کو وہ اتنا ٹارچر کرتے تھے, مارتے تھے, پیٹتے تھے کہ بھئی تم نے جو ہم نے کہنا ہے وہ تم نے کرنا ہے, ادروائز تم نہ اپنے بچوں کے حق میں بیان دینا, نہ اپنے شوہر کے حق میں بیان دینا کسی قسم کا. ہم نے تھک ہار کے وہ جو ہے نا وہ اس کیس کو ڈرا کیا اور پھر وہ جو ہے نا 2-2.5 مہینے کے بعد واپس آئی. وہاں سے بڑی مشکل سے جان چھڑا کے نکلی وہاں سے, اور انہوں نے وہاں پہ زنجیروں کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا تھا اور بہت ٹارچر کرتے رہے. میرا نام فضل شفیق ہے اور میں ڈاکٹرز آف فارمیسی کی اسٹوڈنٹ ہوں, یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں. بطور اسٹوڈنٹ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ٹریول کرنا ہوتا ہے, روز آنا جانا ہوتا ہے یونیورسٹی سے بیک اینڈ فورتھ. تو جب بھی کبھی نیوز میں کوئی ایسا ایز اے منورٹی, جب بھی میں کبھی نیوز میں کوئی ایسا کیس سنتی ہوں فورس کنورژن کا, یا کسی بچی کو ابڈکٹ کر لیا گیا, فورسفلی کنورٹ کر دیا گیا, ان کی شادی کرا لی گئی اور اس کے بعد وہ بچیاں ہمیشہ وینش ہو جاتی ہیں, تو جب بھی اس طرح کی کوئی نیوز سنتے ہیں تو آبویسلی دل میں بہت خوف کی فیلنگ ہوتی ہے. صرف مجھے ہی نہیں بلکہ اور بھی جتنی بھی جیسے ہندو بیک گراؤنڈ سے جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو بھی, اسپیشلی مجھے زیادہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میں اپنی یونیورسٹی میں اکیلی کرسچن اسٹوڈنٹ ہوں, تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے, ٹریول کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ اکیلے آنا جانا ہوتا ہے. پھر اوپر سے سوال جو آپ گھر پہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں, پیرنٹس زیادہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک تھے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, تو وہ ایک نظر زیادہ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر خود بھی بہت خوف ہوتا ہے اکیلے ٹریول کرنا, کوشش کرتی ہوں کہ پھر اندھیرے میں باہر نہ جاؤں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا کانسٹنٹ فیئر ایک مائنڈ میں کریٹ کرتی ہیں جب بھی ایسی نیوز آتی ہے. تو ضرور آئی ہوپ کہ ون ڈے پاکستان اتنا سیف اور سیکیور بن سکتا ہو کہ صرف مسلم لڑکیاں نہیں بلکہ کرسچن اور ہندو لڑکیاں بھی جو ہے وہ سیفلی ٹریول کر سکیں, اکیلے ٹریول کر سکیں اور اپنے کام, اپنی پڑھائی پورے طور سے کر سکیں. اچھا, جیسے آپ یونیورسٹی جب جاتی ہیں تو کیا وہاں پہ جو ہے نا جو آپ کی فرینڈس ہیں مسلم, کیا وہ بھی خوف میں مبتلا ہوتی ہیں کسی حوالے سے, شیئرنگ ہوتی ہے ان کی؟ دیکھیں, خوف تو لڑکیوں کو جو ہے نا ہر لڑکی کو ہی خوف ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اسپیشلی, اور اسپیشلی ان کو جنہوں نے خود ٹریول کرنا ہوتا ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ سے ٹریول کرنا ہوتا ہے, ان کے ذہن میں خوف تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے. لیکن
ایز اے منورٹی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دوہرا فیئر ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے کہ ایک ایز اے لڑکی اور اوپر سے پھر منورٹی، تو وہ ڈبل وہ ہو جاتا ہے. لیکن فیئر آئی ایم شیور یہاں پہ مجھے جتنی میری دوستیں ہیں ان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے جن کو اکیلے ٹریول کرنا ہوتا ہے. ملک میں جو قوانین بنائے گئے ہیں، جو ادارے بنائے گئے ہیں، وہ ان اداروں میں جو کام ہو رہا ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اس ملک میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں، اقلیتوں میں شامل ہیں یا باقی لوگ ہیں، ہم سب اس ملک کا حصہ ہیں. اور اس ملک میں ہم مل کر سب ہم پاکستانی بنتے ہیں، پاکستان ملک بنتا ہے. تو ہم اگر دیکھیں کہ ہمارے اس ملک میں جس میں ہم رہتے ہیں، تو اس میں قوانین اور وہ ادارے ہی جب بہتر طور پر کام نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کس طرح یہاں کی جو لوگ ہیں، جو یہاں کی تمام مذاہب ہیں، وہ کیسے آزادی سے زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیونکہ آزاد ملک تو ہے، مگر یہاں کے جو ادارے ہیں وہ مکمل طور پر آزادی کا کام نہیں کر رہے ہیں. ان کو قوانین جو دیے گئے ہیں ان قوانین پر وہ پورا نہیں اتر رہے ہیں. اگر ہم اقلیت کی بات کریں تو ہم دیکھیں کہ مہک کماری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مہک کماری ہو گئی، پھر انیتا کماری ہو گئی، اور پھر ہماری کرسچن برادری کی جو نیہا ہے، ہما، اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور ہم دیکھیں کہ کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. اگر ہم جیکب آباد میں دیکھیں کوئی مہک کماری کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا، اور یہاں تک کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ کیا ہم کورٹ کو جلا دیں گے. جب کورٹ کو جلانے کا جو کام کیا ہے انہوں نے یا دھمکی دی ہے، تو اگر آج ان لوگوں کو اٹھا کر جیل میں ڈالا ہوتا تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ کوئی اس طرح کا کام کرتا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کا کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، ہر کسی کو مذہبی آزادی ہوگی، اور ریاست نہ کسی مذہب کو فروغ دے گی اور نہ ہی کسی مذہب کو دبائے گی، مگر موجودہ پاکستانی حکمرانوں اور ریاست کا مذہبی جنونیت اور انتہا پسندی کو فروغ دینا ایک سوالیہ نشان ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عبدالحفیظ جتوئی، وائس آف سندھ، لنڈن، کراچی. اسی صوفی آہیوں ماण्हू، اسی سندھی آہیوں ماण्हू، امن امان تھا چاہیوں.